کہ آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں بندے کو حاضر کیا جائے گا کہ اس نامہ اعمال کو پڑھو اور پڑھ کے سناؤ، تو پھر جس کے گناہ زیادہ ہوں گے، نیکیاں تھوڑی ہوں گی، اس کے لیے وہاں آزمائش ہوگی، تو وہاں پھر نوافل دیکھے جائیں گے۔ اگر کسی کی نمازوں میں کمی ہے اور نیکیاں دیکھی جائیں گی، اور صدقہ خیرات دیگر نیکیاں، تو اس موقع پر یہ جو قربانیوں کے خون کے قطرے ہوتے ہیں نا، اللہ ایک ایک قطرے کے بدلے ایک ایک گناہ کو مٹا دے گا، اور یہ قطرے اس بندے کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ ہوں گے۔ کیونکہ ہم کسی کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھوائیں نا، ہم جب کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھواتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگلا بندہ اس امانت کو ضائع کر دے، خیانت کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی بندے کی امانت کو ضائع نہیں کرتا۔ فرمایا جو تمہاری قربانیوں کا خون گرتا ہے وہ میری حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس چیز کی حفاظت اپنے ذمے کرم پہ لے لے، آپ قرآن کی صورت میں دیکھتے ہیں، فرمایا نا کہ پہلی جو کتابیں تھیں وہ آتی رہیں اور لوگ ضائع کرتے رہے، بدل گئیں، اور قرآن کے بارے میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو آج تک اور قیامت تک ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن کا لفظ تو بڑی دور کی بات زیر زبر بھی نہیں بدل سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اس لیے تورات بدل گئی، زبور بدل گئی، انجیل بدل گئی، لیکن میرے رب کا جو قرآن ہے اس میں ایک لفظ بھی نہ بدلا ہے نہ بدل سکتا ہے، چونکہ حفاظت کرنے والی ذات خود رب کی ہے۔ آپ خوش ہو جائیں اور تصور کیجئے کہ یہ کتنا عظیم کام ہے جب اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خون زمین پہ نہیں گرتا، وہ تمہاری قربانی کا خون میری حفاظت میں گرتا ہے، وہ میری حفاظت میں ہے، اور میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ پھر ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات، سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا عید کے دن، فرمایا یا فاطمہ تو قومی الی اضحیتک فاشہدیہا، فرمایا فاطمہ اٹھو اور اپنی قربانی کا جانور لاؤ اور اپنی قربانی کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے لیے اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اللہ پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اپنی پیاری بیٹی سے فرمایا کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ ابھی زمین پہ گرتا ہی ہے تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ حضور کی شہزادی تھی، اور پھر جس طرح حضور کو اپنی ساری امت کی فکر رہتی تھی، آپ کو پتہ ہے سیدہ کائنات بھی اس امت کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھولیں، اور اس امت کے لیے بھی دعائیں کرتی رہیں۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات عرض کی یا رسول اللہ، یہ جو آپ نے خوشخبری دی ہے کہ قربانی کے جانور کا خون کا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو زمین پر گرتے ہی اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اَلَنَا خَاصَةً أَهْلَ الْبَيْتِ أَوْ لَنَا وَلِلْمُسْلِمِينَ، حضور یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے خاص ہے یا جو بھی قیامت تک مسلمان کرے سب کو یہ اجر ملے گا؟ حضور کا دریائے رحمت جوش پہ آیا، فرمایا نہیں، تمہارے لیے بھی اور قیامت تک جو مسلمان کرے گا ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے۔ قیامت تک جو مسلمان اللہ کی رضا کے لیے قربانی پیش کرے گا، فرمایا ان سب کے لیے یہ فضیلت ہے کہ خون کا قطرہ گرتے ہی اللہ گناہوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ فضائل اور بھی بہت زیادہ ہیں، قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے احکام آئے، لیکن یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں نے شروع میں عرض کر دی تھی کہ یہ اس بندے کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اور یہ ظاہر ہے میں یا آپ کسی ایک بندے پر تو حکم نہیں لگا سکتے کہ فلاں ایسے کر رہا ہے فلاں، اور یہ ویسے بھی کسی فرد واحد پر حکم لگا دینا بغیر کسی شرعی دلیل کے یہ بدگمانی ہے جو کہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اوورآل اگر معاشرے کی حالت دیکھی جائے تو ہم اس حقیقت کا بھی انکار نہیں کر سکتے کہ واقعی اس کو بطور فخر اور ریاکاری کے بھی کیا جاتا ہے، اور
لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اس کے بجائے اور کئی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ایسے شخص کو کیا ملے گا کہ جس نے اپنا مال بھی لگایا، وقت بھی لگایا اور بھی بہت زیادہ چیزیں صرف کی اور حاصل ہاتھ کچھ نہ آیا۔ اس لیے حاسبو قبل ان تحاسبو، فرمایا اپنا اس دنیا میں محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ پھر تمہیں رب کی بارگاہ میں حساب دینا پڑے۔ ابھی سے اپنی نیت کی اصلاح کر لے۔